2011 میں میں تھائی لینڈ گیا تھا ٹریننگ دینے کے لیے. وہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے جنہوں نے بلایا تھا مجھے بطور ٹرینر, اور ساتھ امریکہ سے انہوں نے ٹیرنس گورسکی کو بلایا تھا. اور مجھے اس وقت پتہ چلا کہ ٹیرنس گورسکی کیفین کی ایڈکشن میں مبتلا ہے. یعنی وہ ٹریننگ دینے آئے تھے اسٹیئنگ سوبر کے رائٹر, اور وہ صبح دوپہر شام میں ان کو ناشتے پہ, دوپہر کے کھانے پہ اور شام ملتا تھا. میری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ ان سے ملوں اور سیکھوں, اور وہ غیر محسوس طریقے سے ناشتے کی ٹیبل پہ دوپہر کو بھی اور رات کو بھی 2 کین یہ جو ڈائٹ کوک کے ہیں وہ پی جاتے تھے. اور پھر میں نے اس بارے میں ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں, میں تو اس کے علاوہ بھی بہت پیتا رہتا ہوں, اس سے مجھے کام کرنے میں مدد ملتی ہے, اور مجھے پتہ ہے میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں. ویسے میں چھوڑنی کوئی نہیں, تو میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں. پھر ان سے میری بڑی دوستی ڈیولپ ہو گئی. پھر ابھی کوئی 4 سال ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس سے پہلے 5-6 سال انہوں نے کام کوئی نہیں کیا. ان کی ٹیم کام کرتی تھی اور انہوں نے کام کوئی نہیں کیا. اور عبد الرحمن جب ٹریننگ پہ گئے تھے تو میں نے اپنی طرف سے ان کے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا, لیکن عبد الرحمن نے واپس مجھے بتایا, میرے بیٹے نے, کہ ٹریننگ میں ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. صرف گھر جا کے تو میں ان کو ملا تھا آپ کی وساطت سے 2 دفعہ, تو ٹریننگ میں ملاقات نہیں ہوئی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ نو بڈی از امیون, کسی کی اتنی ول پاور نہیں ہوتی کہ وہ ایڈکشنز کے اوپر قابو پا لے. یہ صرف ریکوری پروگرام ہوتا ہے, سٹرکچر میں آنا ہے, سکل سیکھنا ہے, در کی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے. محتاجی ہونا, ہم سب محتاج ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہم سب امید سے ہیں, ہم سب بیمار ہیں, اور یہ بات بھی ہے کہ ہم سب محتاج ہیں. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو محتاج ہوتے ہیں, جب ہم ٹین ایجر ہوتے ہیں تو محتاج ہوتے ہیں, پھر جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو محتاج ہوتے ہیں, ہم پھر ساری زندگی محتاج ہوتے ہیں. آپ میں سے ہے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ وہ محتاج نہیں, یا اس نے کوئی ایسا بندہ دیکھ رکھا ہے جو محتاج نہیں؟ امپاسبل. تو محتاجی لفظ برا ہے, ایکچولی لفظ ہے ڈپینڈنس, اور اس سے بھی اچھا لفظ ہے انٹر ڈپینڈنس. انٹر ڈپینڈنس, ہماری زندگی میں انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. گھر کے افراد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اہل محلہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور یہ انٹر ڈپینڈنس کہلاتی ہے. لیکن اگر ایک مدد کرتا ہے اور دوسرا مدد وصول کرتا ہے تو اس کو ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں. اس سے گلا شکوہ جب ترازو کے پلڑے برابر ہوں اور آپ کسی نہ کسی طرح اپنے ریلیشن شپ میں لین دین برابر رکھتے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈپینڈنس. لیکن جب یہ بہت ہیلدی ہے انٹر ڈپینڈنس کہ آپ میری مدد کریں گھر میں آپ کی مدد کروں. لیکن اگر ہم اس طرح ہو جائیں کہ میں آپ کی مدد نہ کروں اور آپ میری مدد کریں, اور کسی طرح میں یہ ہنر سیکھ لوں کہ آپ میری مدد کرنے پہ مجبور ہو جائیں, میں اس طریقے سے بات کروں کہ آپ کو میری مدد کرنے میں مزہ آنے لگے, میں ایسی منطق تلاش کروں کہ آپ کو میری مدد کرنے میں ثواب نظر آنے لگے, آپ کو میری مدد کرنے میں جنت نظر آنے لگے, جنت کے ساتھ حوریں نظر آنے لگے, چاہے حوروں کے درمیان میں کہ ایک بیگم صاحبہ بھی ہوں. ویسے بندہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گا کہ اگر حوروں کے درمیان خود اس کی بیگم بھی کھڑی ہو. ریکوری کی جو منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے رستے ہیں, اور ان رستوں میں سے ایک رستہ یہ ہے کہ آپ ان تلخ حقیقتوں کو دہراتے رہیں مسلسل جو کہ نشے کی زندگی میں آپ کے گھرانے کو تنگ کرتی رہیں, آپ کو تنگ کرتی رہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ بیٹھے بٹھائے
کل کو بیٹھے بٹھائے جب آپ بیٹھے ہوں گے اپنے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا، کھڑکی کھلی ہوگی، باہر موسم سہانا ہوگا، بادل چھائے ہوں گے، اور آپ کو سڈنلی خیال آئے گا کہ جب میں شراب پیتا تھا تو کیا محسوس ہوتا تھا. اس کو یوفورک ریکال کہتے ہیں. یوفورک ریکال، ریکال کا مطلب ہے یاد آنا، یوفورک کا مطلب ہے سہانا خوشی کا کوئی واقعہ یاد آنا. اور جب آپ کو یہ سہانا واقعہ یاد آتا ہے، نشے کی فیلنگ یاد آتی ہے، تو آپ کو اس وقت یہ ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو یاد کرنے کی، یاد کرانے کی کہ جب میں نشہ کرتا تھا تو بڑی بے عزتی ہوتی تھی. جب میں نشہ کرتا تھا تو ہر کوئی مجھے کرتا تھا، اور گھر میں بہت ماحول خراب رہتا تھا، بچے اپسیٹ رہتے تھے، بیوی روتی دھوتی تھی، ماں باپ جو ہے وہ آنسو بہاتے تھے. تو یہ باتیں یاد کرنے سے آپ کو وہ جو سہانی یادیں ہیں شراب کی وہ چلی جاتی ہیں، پر یہ باتیں آپ تب یاد کرتے ہیں کہ میری بڑی بے عزتی ہوتی تھی. جب آپ کو یہ باتیں زبانی یاد کرا دی جائیں، رٹا لگوا دیا جائے. جیسے کبھی کبھی ہر بندے کو رنج ہوتا ہے، تو مجھے بھی کبھی کبھی رنج ہوتا ہے، اور رنج یہ ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں کے لیے میں نے یہ کیا تو اس نے میرے لیے نہیں کیا. کوئی فیملی ممبر سے گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا تو اس نے جواباً کچھ نہیں کیا. تو پھر میں اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں کہ کیا تم کوئی بیماری لینا چاہتے ہو. میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم رنج کر رہے ہو، کیا تم بیمار ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں شوگر ہو جائے؟ پھر تسلی نہ ہو تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں دل کا دورہ پڑ جائے؟ تو اتنے میں طبیعت صاف ہو جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے کوئی گل نہیں، دنیا ایسے ہی ہوتی ہے، اگر کوئی نہیں پرواہ کرتا تو خیر ہے، چلے گا، میں تو اپنی پرواہ کرتا ہوں تو بس کافی ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو کاؤنٹر کرتے ہیں. جب آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، کوئی مزائل آتا ہے، غوری مزائل آتا ہے، تو آپ بھی کوئی مزائل جواباً پھر داغتے ہیں. 2-3 دن پہلے ہماری ایک پیشنٹ نے کہا کہ میں نے اسے پیشنٹ سے پوچھا کہ آپ ہمارے سٹاف کے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں برا سلوک نہیں کر رہی، میں اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوں. میں نے کہا تو کیوں کر رہی ہیں بدتمیزی؟ تو انہوں نے کہا کہ بدتمیزی میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں بدتمیزی کروں گی تو پھر آپ مجھے گھر بھیج دیں گے. میں نے کہا لو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں کہ آپ بدتمیزی کریں گی تو آپ کو گھر نہیں بھیجا جائے گا. اس طرح کرنے لگے تو پھر بس میں اور ندیم نور رہ جائیں گے ادھر. تو پھر کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بدتمیزی کروں تو آپ کو کچھ ہو ہی نہ. میں نے کہا ہم بہت ڈھیٹ ہیں. میں نے کہا ہماری ڈیوٹی ہے بے عزتی کرانا، اور یہ ہم روز کراتے ہیں. تو روز کراتے کراتے ہمیں بے عزتی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو آپ یہ جو فیوٹائل ایفرٹ کر رہی ہیں بدتمیزی کر کے، یہ آپ نہ کریں، یہ آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہیں. 5-10 منٹ میرے سمجھانے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. انہوں نے فوراً سوری کیا. ہماری سٹاف ممبر جو خواتین تھی جن کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہی تھیں، اگلے دن ان کے گھر والے، ان کی بہن ملنے آئی تو وہ بڑے پیار سے ملی. تو جب سمجھایا جاتا ہے پیار سے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو شام کو آج کل آپ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے فیملی کی، اور وہ اس ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں، حالانکہ آپ نے تازہ ہوا کوئی نہیں کیا. یہ ساری 20 سال 15 سال 10 سال پرانی باتیں ہیں، تازہ وقوع کوئی نہیں ہے. تو آپ حیران ہوتے یار میں ان کی کیتا ہے تو میں نے کیوں میرے نال انج کر دینے. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیکہ ہے. اور جیسے کوئی اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی صبح شام 14 دن. تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ جی وہ سیم ٹیکہ ہے تو بس ایک باری لا دیو کافی ہے، 14 دن کیوں لگتا ہے. تو اسی طرح ہمارے یہ جو انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ کیا تھا، بندہ گاڑی کے نیچے دے دیا تھا، پولیس میں جا پھنسے تھے، یہ مالی نقصان کر دیا تھا، یہ آپ نے شیشے توڑ دیے تھے، یہ فلاں ہنگامہ کر دیا تھا. تو یہ ساری باتیں ایکچولی علاج کا حصہ ہیں. اور
آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں, نہ بھی پوچھتے تو ہم نے بتا دینا تھا کہ یہ جو آپ کی پریڈ ہوتی ہے روز, یہ جو پریڈ ہوتی ہے یہ تھراپیوٹک ہے. نہ آپ کے, یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے, آپ کو سبق یاد کرانے کے لیے. جیسے کوئی بچہ, جیسے آپ کا بیٹا اگر چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ سبق یاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو پھر آپ اس سے سنتے ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ سنتے ہیں تاکہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے. آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک تھراپیوٹک ایفرٹ ہے کہ جو باتیں آپ کا دماغ بھولنا چاہتا ہے وہ باتیں ہم آپ کو یاد کرانا چاہتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہوگا کہ اینو گل نو چھڈو ہن. ہماری تسلی تب ہوگی جب ہمیں پتہ چل جائے کہ جب کبھی آپ کو شراب کی یاد آئے گی تو آپ کے اندر سے کوئی سیلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کے خلاف. کیونکہ جب آپ کی زندگی میں اتنے تلخ واقعات ہوئے ہیں شراب کی وجہ سے تو ان کو دہراتے رہنا پڑے گا. یہ تازہ ہوا ضروری نہیں ہے, یہ علاج کا حصہ ہے یوفورک ریکال کو کینسل کرنا. کسی نہ کسی چیز کی جو پروگرامنگ ہے یا دہرایا جانا ہے یہ بڑا ضروری ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ اشتہارات کو بار بار دکھایا جاتا ہے, تو وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دماغ میں سے واپس پیغام آنا شروع ہو جائے. اور جب ہم کبھی کسی شاپنگ سینٹر میں ہوں اور وہ پروڈکٹ ہمیں چاہیے ہو تو ہمیں اسی پروڈکٹ کا نام یاد آئے اور وہی سامنے نظر آ جائے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں روٹے میموری, جو کہ بڑی کامیاب میموری ہے کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو چیزیں. جیسے سوتے میں آپ کو جگا کے پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں احمد علائی. آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ سینکڑوں ہزاروں دفعہ اپنا نام دوسروں کے منہ سے سنا ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل نوعیت کی ہیں جس میں آپ کو تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے, اور پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ تکلیف جو ہے سہ لیں. یہ سہ لیں تکلیف, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے پرسوں اور انیبلنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انیبلنگ کیسے ختم کی جاتی ہے, تو جب آپ کسی کے ساتھ انیبلنگ ختم کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ انیبلنگ کرتے تھے اور یہ فلاں تاریخ کے بعد نہیں ہوگی. آپ ایسی اچانک نہیں ختم کر دیتے. ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے انیبلرز ہوتے ہیں, جو کہ ایک پیشنٹ کی زندگی میں 1 درجن 2 درجن انیبلرز ضرور ہوتے ہیں, ان تمام کو کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ پرائمری سب سے پہلے ان کو ہم ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جو سیکنڈری انیبلرز ہیں آپ ان کو ملیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرشری انیبلر سے ملے. پرائمری وہ ہیں جو گھر والے ہیں, اور سیکنڈری وہ ہیں جو ورک پلیس پہ محلے میں رشتہ داروں میں ہیں. ٹرشری وہ ہیں جیسے کوئی پولیس والا دوست بنا ہوا ہے, یا کوئی دور پار کا کوئی بندہ ہے جو کبھی ملتا ہے, یا بعض اوقات ڈاکٹر انیبلنگ کرتے ہیں. ایک پیشنٹ شراب پی رہا ہے, ڈاکٹر اس کو اینٹی ڈپریسنٹ لکھ دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک. وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے ڈپریشن سی ہے یہ اینٹی ڈپریسنٹ سے دور ہو جائے گی, اور شراب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کیونکہ ہم لوگ آپ کی رسپیکٹ کو جب تک ریسٹور نہیں کریں گے تب تک آپ کے اندر وہ انرجی نہیں آئے گی. اور رسپیکٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ احمد علائی یہ جو شام کو آپ کے ساتھ آج کل میٹنگ ہو رہی ہے جو میں کرا رہا ہوں, ان میٹنگز کا مقصد آپ کو بلا وجہ تکلیف دینا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ چند دنوں میں آپ امیون ہو جائیں اور آپ بے دھڑک کہہ سکیں کہ ہاں وہ باتیں کرو. خود اپنی فیملی کو کہ آج گلاں نہیں کیتیاں تسی مین پرانیاں. تو اچھا, دوسری طرف یہ جب آپ کے فیملی ممبر یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ ان کو پازیٹیولی لینا شروع کرتے ہیں تو ان کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ کو احساسیں زیاں ہے, نقصان کا احساس ہے. اور جو انیبلنگ ہے پھر وہ انیبلنگ بھی نہیں کرتے کیونکہ ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے. پرائمری انیبلرز کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سیٹ اے ڈیٹ, ایک ڈیٹ مقرر کر لیں, کیونکہ انیبلنگ آپ ول پاور سے ختم نہیں کر سکتے. جیسے اور بہت ساری باتیں ہم ول پاور کے زور پہ نہیں کر سکتے, تو انیبلنگ کی جو ایک عادت ہے جو کہ ہسٹری میں ایمبیڈڈ ہے, انسان
ازل سے انیبلنگ کرتا آیا ہے دوسروں کی، اور اس وقت وہ انیبلنگ نہیں تھی، ضرورت تھی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سینکڑوں سال پہلے حتمی ضرورت تھیں، اب وہی چیزیں ضرورت نہیں ہیں، خلاف ضابطہ ہیں۔ پہلے لوگ لوگوں کی مدد کرتے تھے، اب حکومت لوگوں کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے، اور جب حکومت مدد نہیں کرتے اور لوگ مدد کرتے ہیں تو پھر حکومت اپنے آپ کو فارغ بنا لیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی اور لاہور میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ لاہور میں آپ کو 1122 کی سروس ملتی ہے، کراچی میں آپ کو 1122 کی سروس نہیں ملتی۔ وجہ یہ ہے کہ کراچی میں یہ سروس فلاحی اداروں نے شروع کی ہے، اور وہاں گورنمنٹ نے یہ مدد شروع نہیں کی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ایمبولنسز بھاگتی دوڑتی نظر آتی ہیں، جو کہ عیدی فاؤنڈیشن کی یا اس طرح کے اور اداروں کی طرف سے ہیں۔ لاہور میں چونکہ یہ رواج نہیں تھا، تو پرویز الہی صاحب نے اپنے دور میں 1122 کی سروس شروع کی تھی، اور اس کے بڑے فوائد سامنے آئے کہ ایک بہت اچھی ایمبولنس لوگوں کو میسر ہوئی۔ تو جس کا کام ہوتا ہے وہ اسی کو سجتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ انیبلنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پرائمری انیبلرز کو ایجوکیٹ آپ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پیارے کی بہتری کے لیے جو سیکنڈری انیبلرز ہیں، جو گھر کے باہر کے لوگ ہیں، ان کو پکڑتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس کی زندگی بچانی ہے، اور اس کے لیے ایک ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں، رینڈملی شروع نہیں کرتے۔ آپ جو ہے اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ 14 اگست سے آپ کی انیبلنگ ہم بالکل بند کر دیں گے، اور ابھی مہینہ گزر رہا ہوتا ہے مئی کا یا جون کا، اور آپ کہتے ہیں کہ 14 اگست سے آپ کی انیبلنگ بند کر دیں گے، اور وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس سے مطلب کیا ہے، اور پھر آپ دہراتے رہتے ہیں ہر دوسرے دن تیسرے دن کہ وہ یاد ہے نا جو میں نے کہا تھا کہ 14 اگست کو انیبلنگ بند کر دیں گے۔ تو پھر اس دن ساری کی ساری انیبلنگ پرائمری سیکنڈری ٹرشری ساری بند ہو جاتی ہے، اور 48 گھنٹے میں پیشنٹ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے، تو برائے مہربانی مجھے مدد فراہم کریں۔ اسٹاف کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہوتی ہے سیٹرڈے کو صبح 10 بجے، جس میں میں ان سے بات چیت کرتا ہوں زوم، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، اور میں ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کچھ مشکلات بتائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ پیشنٹ ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں کافی دیر رہتے ہیں، تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو وہ پھر مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے کمرے میں آ کے رہنے کی یا قیام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، تو ہم ان کو کیا جواب دیں۔ تو میں نے کہا آپ انہیں سمپلی بتا سکتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ 4-5 لوگ جب ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اچھی صحبت میں نہیں ہوتے۔ جب آپ صرف اپنی کمپنی میں ہوتے ہیں اکیلے، تب بھی آپ سیف صحبت میں نہیں ہوتے۔ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بالکل اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ، یو آر ناٹ ان اے گڈ کمپنی۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں بالکل تنہا رات کو اپنے کمرے میں، تب بھی آپ کوئی بہت اچھی کمپنی میں نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کرو یا وہ کرو یا فلاں کرو، منصوبے بناؤ کہ کیسے والدین کو ڈاٹ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ 4-5 مل جاتے ہیں تو وہ 4-5 نہیں ہوتے، جب آپ 2 ہوتے ہیں تو 11 ہوتے ہیں، جب 3 ہوتے ہیں تو 33 ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح تعداد بہت بڑھتی رہتی ہے۔ میں نے اسٹاف کو بتایا کہ آپ بتایا کریں کہ ایک گروپ کی صورت میں آپ ایک دوسرے کو اینٹی کاؤنسلنگ دیتے ہیں، اور جو بات چیت آپ کو سننے میں ملتی ہے گروپس میں اس بے اثر کرتے ہیں۔ تو صاف بتانے سے پیشنٹس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ورنہ ہمیں کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے تو آپس میں مذاق کر رہے ہوں یا باتیں کر رہے ہوں۔ ایک آپ اور بھی بتاتے ہیں کہ دوسرے تمام ہسپتالوں میں جہاں مختلف قسم کی بیماریوں کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ہسپتال میں جیسے نیشنل ہسپتال ہے یا سرجی میڈ ہے، وہاں مختلف کمروں میں رہنے والے مریض ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی بستر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں،
اور باتیں کر رہے ہوں. کیا خیال ہے, ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. کسی بھی قسم کے اسپتال میں یہ بات طے ہے کہ ہر مریض اپنے اپنے کمرے میں رہے گا, اور حتیٰ کہ ہوٹل اگر آپ پی سی میں قیام پذیر ہیں تو آفیشیلی ان کی ڈائریکشن ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کمرے میں نہیں جا سکتے, چاہے جائے کہ آپ رشتہ دار ہو. آپ نے چیک آؤٹ کے ٹائم پہ یا چیک ان کے ٹائم پہ اگر بتایا ہوا ہے کہ آپ رشتہ دار ہیں تو آپ ایک دوسرے کے کمرے میں جا سکتے ہیں, لیکن ادروائز آپ ایک دوسرے کے کمرے میں نہیں جا سکتے. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس خواتین داخل ہوتی ہیں تو سب سے بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے فیملی کا, جب وہ اپنی کسی خاتون کو ہمارے ہاں داخل کراتے ہیں تو سب سے بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے؟ جی, تحفظ کا. تو مجھے بتائیے کہ لڑکوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ کیا لڑکوں کو خطرات نہیں ہوتے؟ کیا انہیں تحفظ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو ہمارے یہ بھی تفکرات ہوتے ہیں کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کمرے میں جا کے لمبے عرصے تک قیام نہ کریں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیشنز نہ بنائیں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنل رشتے نہ بنائیں. تو ہمارے کنسرن وہ سارے کنسرن ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس کے کنسرن ہوتے ہیں. اسی طرح انہوں نے مجھے کہا کہ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو کیو میں لگنے کے لیے کہتے ہیں, تو زیادہ تر پیشنٹ مائنڈ کرتے ہیں کہ ان کو کیو میں لگنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے. کیو بری چیز نہیں ہوتی, میکڈونلڈ میں کیو ہوتی ہے, اور دنیا کے ہر اچھی اونچے درجے کی جگہ میں کیو ہوتی ہے. جب آپ جہاز میں بورڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو کیو ہوتی ہے, اور آپ کو ہر جگہ کیو بنانا ایک شائستہ ہونے کی اور تہذیب یافتہ ہونے کی نشانی ہے. تو کیو کا برا نہ منایا کریں, اور جیسے ایک دم سے کہنا مجھے کھانا دو مجھے کھانا دو, تو اس سے اچھا تاثر نہیں جاتا, بے صبری کا تاثر جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ جو چند باتیں میں نے ادھر ان کو بتائی ہیں تو میں آپ کو بھی بتا دوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو آپ کی زندگی سے اس طرح دلچسپی نہیں ہے جس طرح ہمیں اور آپ کے والدین کو ہے, اور آپ کی ترجیحات اسی کے مطابق ہونی چاہیے.